اسرا کے تاج بر کو خلاصہ کریں گے ہم، پردائے عشق میں وہ خلاصہ کریں گے ہم جسم خانقاہ ولایت کا روپ ہیں، جذبات زندگی کو خلاصہ کریں گے ہم۔ صلاح انسانیت کی ابراریت کیا ہے؟ صلاح انسانیت کی ابراریت کیا ہے؟ مقدس معاب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقدس معاب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار عمل روحی کا نام ہے۔ روحانیت کی ادائیگی صرف اولیاء اللہ کے صدر سے بے خیال صادر ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کا صدر مسلک خداوندی کا حجرہ ہے، جو رب العالمین خود اپنا احوال حال گفتار صدر اولیائی میں صادر کرتا ہے، جس کی حقیقت خود صاحب حقیقت آشنائے صداقت رکھتا ہے۔ اپنے احوال کا ذکر کرنا یہ کہیں بھی دلیل نہیں کہ خدا اپنے احوال کا ذکر خود کرے۔ شریعت میں روحانیت کا کوئی جواز ایسا نہیں ہے جو حال بیان کرتا ہو، اور جو صاحب حال ہوتا ہے تو وہ حال خود بھی ہوتا ہے، اور صاحب حال نہیں رہتا بلکہ خود حال ہوتا ہے، کیونکہ صاحب بھی ایک جدا ہوا اور حال جدا ہوا، یہ سمجھانے والی بات ہے۔ تو صاحب ہوتا ہی نہیں، صرف حال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وجود انسانی سامنے نہ آئے تو شہود روحانیت کے اسباب کیسے کھلتے؟ اگر وجود انسانی میں خدا سامنے نہیں گفتار کرتا، سامنے نہیں آتا، تو وجود حالی کے اقتصابات، حالات ہیں، گنجت کیسے کھلتے، اور خدا کو بات کرنے کی طلب کیسے پوری ہو؟ کیونکہ خدا خاموش چیز کو نہیں کہتے، وہ ذات ہے جو گفتار حال کرنا عادت میں ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا مالک اپنے احوال حال کو خود نہ کھولے تو پھر اور کون کھول سکتا ہے؟ جرت کو تشنا لب رکھا خیال خاکی کے اندر، جرت کو تشنا لب رکھا خیال خاکی کے اندر، ہلال سرمدی میں کھول ڈالا جذب روحانی، ہلال سرمدی میں کھول ڈالا جذب روحانی، قلندر شیخ لافانی ہے اریانی درخشانی، قلندر شیخ لافانی ہے اریانی درخشانی، محبت کا خودی ہے عالم خیر البدر دانی، محبت کا خودی عالم خیر الدر بدر دانی، حجاب و بے حجاب و مسلک خیر البشر آئے، حجاب و بے حجاب و مسلک خیر البشر آئے، ولی کے روپ میں ہوتی ہے اللہ کی یا اریانی، ولی کے روپ میں ہوتی ہے یا اللہ کی اریانی، طلعت کے موتیوں کو جب چمک بخشی نبوت نے، طلعت کے موتیوں کو جب چمک بخشی نبوت نے، ولی کا خود ہی سراجہ ہے اور سراجان تجلانی، ولی خود ہی سراجہ ہے اور سراجان تجلانی، محمد کی نوا میں آ گیا کوئی بھی دل والا، عقل والا نہیں، محمد کی نوا میں آ گیا کوئی بھی دل والا، نہیں اس کو پریشانی بلند ہے اس کی روحانی، نہیں اس کو پریشانی بلند ہے اس کی روحانی، ہمیشہ صاف رہتے ہیں ولی اللہ عالم میں، ہمیشہ صاف رہتے ہیں ولی اللہ عالم میں، بڑی گفتار کرتے ہیں خدا بندی جہاں دانی، بڑی گفتار کرتے ہیں خدا بندی جہاں دانی، حیات محوی یزدانی نظر آئی ولایت میں، حیات محوی یزدانی نظر آئی ولایت میں، یہی آئینہ دریا کے دربار خدا دانی،
یہی آئینہ دریا کے دربار خدا دانی. کہ عاجز میں دکھاتا ہوں رود آئینہ جاں ہونا، کہ عاجز میں دکھاتا ہوں رود آئینہ جاں ہونا، محمد محفل ہوں بظاہر اولیاء دانی. محمد محفل ہوں بظاہر اولیاء دانی. اولیاء میں اپنے روحانی دانائی بیان کر رہا ہوں میں، یہ خود کچھ نہیں بیان کر رہا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، صرف میری روح اثر بیان کر. ثروت انسانیت کو رنگ و لالا گری کیسے بخشی گئی؟ ثروت انسانیت کو رنگ و لالا گری کیسے بخشی گئی؟ اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہوا کہ بے نوائی ذات وحدہ لا شریک تنہائی کے اندر، خود تنہائی کے اندر تنہا رہنے کے وقوف کو وضع کرنا تھا کہ میں کبیر لا تعین ہوں، لا تحزن ہوں، لا مثل ہوں. کیسے پہچانا جاؤں؟ طلب ہوئی، طلب ہوئی، میں اپنے علم کی جرت کو کیسے بیان کروں، کس سے کروں، کون تابلا ہے؟ میں اپنی ذات کا دیدار کس کو دکھاؤں، کون تابلا ہے؟ اس لیے تابدار ہم شکل خلیفہ ہوں. اپنی شکل کو انسان کیا، اپنی شکل خود انسان کی، اپنی ہم شکل محمد رسول اللہ سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. یہ واضح رہے، یہ اللہ خالی لفظ ہے، اس کے ماننے والے سب گمراہ ہیں. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وحدہ لا شریک. یہ روحانیت کا پہلا مسئلہ ہے جو انتہائی کفر کی شریعت کی کافری، انتہائی کفر پر شریعت کی کافری ہے. شریعت کی روح سے کافری ہے یہ عقل والوں کے لیے. مگر محبت کا پہلی معراج اصل مقصد یہ ہے جو یہ حال خود بیان، کیونکہ شریعت میں حال کا کہیں تذکرہ بھی نہیں کیا، بیان تو بیان، تذکرہ بھی نہیں کیا کہ ہم کیا حال رکھتے ہیں. مقاصد کل کا ایک مقصد واحد یہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ بات کریں، کسی کو درمیان میں نبی کو لائیں، نہ کسی انسان کی لائیں. صرف وہ انسان بھی انسان نہ رہے، ہماری ہستی کا آئینہ ہوتا ہے جسے اولیاء کہتے ہیں. وہ عام انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے انسان نما رب ہے، کیونکہ جب ہماری جلا میں زمیں جلا ہو گیا تو انسانی کب رہا تم جیسا. وانا بشرکم ہے، بشارت دیتا ہوا، اعنانیت کرنے والا، اعنانیت کرتا ہوا رب. جیسے کہ جب آدمی کسی چیز کے سمیٹنے کے لیے کوئی شے بناتا ہے کہ میں اس میں کوئی شے سمیٹ کے رکھوں، تو بڑی محفوظ طریقے سے بناتا ہے تاکہ اس کے اندر رکھنے والی شے کو کوئی ضرر نہ پہنچے، جس کی حفاظت رہے. تو وہ اپنی ساری طاقت اور ساری ذہنی طاقتیں لگا کے اسے بناتا ہے اور اس میں اعلیٰ ترین چیز پھر اس میں بھر دیتا ہے، اس پہ تالے لگا دیتا ہے. مگر جب اس کو ضرورت پڑتی تو اپنی چابی سے وہ تالا کھولتا ہے اور اتنا ہی لے لیتا ہے جتنی اس کو ضرورت پڑتی ہے اس ذخیرے میں. یہ روحانی سبق بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کا ذخیرہ صرف اولیاء اللہ کا دل معرفت ہے، اور جو اہل طلب آتے ہیں محبت کی چابی لگاتے ہیں اور کھول کے جو چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں. محبت میں یار کی چابی کھول دینا کوئی جرم نہیں. عقل میں کسی کے مال پر چابی لگانا، بنی ہوئی چابی یا اپنی چابی لگانے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے. کیوں کہ وہ چابی ہوتی ہی نہیں اہل عقل کا. صرف محبت کی چابی سے یہ تالا کھلتا ہے دل کا. لہذا محبت کی ضرورت ہے. بے خطر علم تلاشوں میں نہیں ملتا ہے، بے خطر علم تلاشوں میں نہیں ملتا ہے. گرچہ ملتا ہے تو ولایت سے یہاں ملتا ہے، گرچہ ملتا ہے ولایت سے یہاں ملتا ہے. تو عادت ہے جب انسان قناعت پر تل جاتا ہے تو اس کی قناعت اسے تحمل مجاز کر کے قیام پر لے آتی ہے اور اللہ کی عادت اس کے اندر مضمر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے.
بندہ بھی نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے، اس کی ذمی عادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا کھانا نہ کھانے سے ہی بچتا ہے، اولیاء اللہ کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ خوش ہو کے نہیں کھاتے بلکہ نفس دشمن کو کھلاتے ہیں، آپ خود نہیں کھاتے۔ اولیاء اللہ کا کھانا ہر عام کھانوں جیسا نہیں، خاصا نہیں۔ اولیاء اللہ کا سونا عام جیسے کو سونا نہیں، پھر اولیاء اللہ کی ذات تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں خیال خام ہے کہ سرکار ہم جیسے بشر ہیں، وہ غلطی پر ہے، بلکہ خاصان حق چاہنے والے سرکار کے تم جیسے بندے عام نہیں ہو سکتے۔ نبیوں سے افضل پیارا ہمارا، نبیوں سے افضل پیارا ہمارا، ہمیں جسم اس کے وہ ظاہر ہمارا، ہمیں جسم اس کے وہ ظاہر ہمارا، ہمیں نے تلاشیں کریں اس کی لے کے، ہمیں نے تلاشیں کریں اس کی لے کے، اتر کر خودی ہم نے خود کر آشکارا، اتر کر ہمیں نے خودی کر آشکارا، ولی کو پکارا نبی کو پکارا، ولی کو پکارا، کہ تم نے تو کس کو پکارا؟ روح نبی کو پکارا۔ وجود ولی ہو گیا آشکارا، وجود ولی ہو گیا آشکارا، وہ غوث العظم آشکارا ہو گئے رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی آشکارا ہو گئے۔ پکارا مرید نے ولی کو اور جواب دیا روح سرکار نے، کام کیا سرکار نے، مدد کی روح سرکار نے، وجود شیخ نظر آیا۔ یہ بڑا آسان رستہ ہے۔ رقیبوں سے محبت کی ملے گی رحمتیں تجھ کو، رقیبوں سے محبت کی ملیں گی رحمتیں تجھ کو، اور رقیبوں سے بغاوت کی ملیں گی لعنتیں تجھ کو۔ سب سے بڑے رقیب کون ہے؟ صرف اولیاء اللہ کی ذات، پیر سے بڑھ کر کوئی رقیب نہیں ہوتا۔ یہ سب ماں بہن بھائی اولاد کے رشتے زاربندی، یہ نفسیاتی رشتے، یہ شیطانی رشتے، اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں۔ یہ نفسیاتی اور شیطانی رشتے، مفاد کے لیے باپ بیٹے سے محبت کر لیا، مفاد کے لیے بیٹا باپ سے محبت کر لیا، مفاد کے لیے بیوی میاں سے محبت کر رہی ہے، مفاد کے لیے میاں بیوی سے محبت کر لیا، مفاد کے لیے بیٹی باپ سے محبت کر رہی ہے، اور مفاد کے لیے ماں باپ بیٹی سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ سارے مفاد کا رشتہ ہے، اور مفاد لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اولیاء اللہ میں مفادی زہر ہے، اس لیے ہزاروں لاکھوں انسان، ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بیعت کر کے ملحد کیوں ہوئے؟ کہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ میرے کنے کسی کا مفاد پیدا نہیں ہوتا، میں اللہ کا رسول ہوں، دنیا کے کام کرنے والا نہیں تمہارا، میرا وعدہ تمہارا آخرت کے لیے، جو دنیا پہ تم پر مصیبت راحت ہوگی وہ آئے گی اور آ کر رہے گی، کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی، کوئی ولی نہیں بچا سکتا، خواہ ولی ہو اس کے وجود پر بھی آئے گی۔ اس چیز کے پابند والقدر خیر و شر رہی، جو قدر خیر و شر ہو چکا من اللہ تعالیٰ، اس کا اللہ گواہ ہے، جو مکر کے آئے وہ کے رہے گا جس وقت جس کا جو نفع نقصان۔ اس لیے پیری مریدی سے کا کوئی تعلق نہیں۔ فصل کان کھول کے آپ کی، ہاں لوگ مجھے مانے یا نہیں مانے، لوگ میری بات سنے نہیں سنے، میں نے الحق و مرن کہنا۔ نبی کے انسان صاف کہا کیا لوگوں، میرے کنے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف اللہ کا دین ملے گا۔ اگر پسند ہے اللہ کے رسول کی بات تو قبول کرو، اور نہیں تمہارے بہت سے رسول۔ اللہ کے رسول کو کوئی پریشانی نہیں کہ تم سارے ایمان لا کے پھر جاؤ، تو اللہ کے رسول کو پریشانی نہیں، اور تم سارے ایمان لاؤ تو اللہ کے رسول کو کوئی خوشی نہیں۔ اللہ کا رسول ضامن ہے اس بات کا کہ تمہیں پیغام پہنچائے۔ اس لیے رسول اللہ یہ اس لیے یہ راستہ حق ہے، بڑی مشکل ہے، الحق و مرن کہا ہے کہ اولیاء اللہ کے قریب آنا، کانٹوں کے اوپر چلنا ہے، اور سخت سے سخت بات سننی ہے، برداشت کرنی ہے تو اولیاء اللہ کی اس کے قریب ہو، اور اگر سے صحیح باغی ہوگا تو پھر راستہ بھی نہیں۔ کیوں؟ خدا میر مجلس ولایت کو دیکھو، خدا میر مجلس ولایت کو دیکھو، ولی کو یہ دیکھو محمد کو دیکھو، ولی کو یہ دیکھو محمد کو دیکھو،
سوائے محمد کے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، سوائے محمد کے کچھ بھی نہیں ہے، بغاوت سے ہٹ کے ولایت کو دیکھو، اپنے مفاد کی بنا پر باغی مت ہو جاؤ، ولایت کو دیکھو۔ یہ پیر تمہارا مزدور نہیں ہے کہ تمہاری چیزوں کی حفاظت کرے گا، یہ تمہاری جان مال کے نقصان و نفع کے اندر شریک ہوگا، یہ پیر تمہارا ایسا نہیں ہے، یہ پیر برحق پیر ہے، میرے پیر کے روحانی سرکار ہے۔ تیزاب کے اندر کوئی چیز بھی میلی ڈال دو، وہ صاف کر کے پھینک دے گی مادیات کو، اصل نکال کے رکھ دے گی۔ تیزاب کے اندر کوئی چیز ڈالو، اس لیے اولیاء اللہ کے قریب جو آتا ہے وہ تمام مادی نفسیات کی خواہشاتوں کو بھی اس کی اصل کی خواہشات کو مٹا کے رکھ دیتا ہے اور اس کو سونا بنا کے پاسا بنا دیتا ہے۔ ولی کا کام صرف یہ ہے، گدھے سے گدھے کا کام لیا جاتا ہے، گھوڑے سے گھوڑے کا کام لیا جاتا ہے، ہاتھی سے ہاتھی کا کام لیا جاتا ہے، سمجھے، چمار سے چمار کا کام لیا جاتا ہے، چوڑے سے چوڑے کا کام لیا جاتا ہے، سمجھے۔ یہ سارے دنیا والوں کے کام ہیں، محبت کرنے والے سے بھی کام لے رہا ہوں تو کیا تمہیں یہ کوئی گدھا سمجھا کہ اس کی سواری یا اس سے کوئی کام لے رہا ہو؟ تو اس کے معنی کہ تم رب کو رب نہیں سمجھ رہا ہے، ایک مزدور یا کارندہ سمجھ رہا ہو۔ کارندے سے کام کیا کرتے ہیں لوگوں کے، خالق کس کا کام کرتا ہے؟ خالق کے سامنے جو تم ازل سے کر چکے وہ برابر ہو کر رہے گا۔ اگر لوگوں ایسی اگر پیری مریدی کرنی چاہتے ہو تو کوئی مفاد رکھے تو میری تمہاری ہمیشہ کے لیے دوری ہے، تم سے میری دوری ہے، کبھی ملاپ نہیں ہوگا دنیا اور آخرت تک۔ اب پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو لوگ مفاد کے لیے بیعت کرتے ہیں، جو یہ انجام ہوگا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر شریعت کی بیعت مفاد کے لیے کی اور مفاد اللہ کے رسول سے پورے نہیں ہوئے تو مرتد ملحد منکر ہوئے، مگر اولیاء اللہ کی جماعت میں کوئی نہیں ہوا، وہ چھٹے ہوئے تھے۔ صحابہ کی بار میں سے بہت سے یہ ہوئے بدلے، مگر اصحاب صفہ کا کوئی نہیں بدلا۔ نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المومنین، میری نصرت فتح کامرانی مسلمان کے ساتھ نہیں، مومن کے اندر بیٹھ کے مدد کرتا ہوں۔ کون سی مدد کرتا ہوں؟ تمہارے باغوں کو آگ لگنے سے نہیں بچاتا، تمہاری دکانوں کو آگ اور مکان کو آگ لگنے سے نہیں بچاتا، صرف یہ کام کرتا ہوں کہ تمہیں راہ صراط المستقیم پر گامزن کر کے بخش دیتا ہوں۔ سب سے بڑی اونچی بات، ایسا چیلنج کرنے والا صرف سرکار کے سوا کوئی نہیں۔ بندے کی کیا طاقت جو خدائی کی ہم نوائی کی طاقت کا استعمال کرے بغیر حساب کتاب، بغیر سب سوال جواب۔ کوڑے تو ملے بہت سے اللہ ولی کم، یہ کوڑے تو ملے بہت سے، مفاد کے کوڑے ہیں سب، یہ جلانے کے لائق ہیں انہیں۔ کوڑے تو ملے بہت سے اللہ کے ولی کم، جو سچے ولی ہیں وہ اغراض نہیں ہے، جو سچے ولی ہیں وہ اغراض نہیں ہے، جو معرف باللہ ہے وہی راز ہے باقی، جو معرف باللہ ہے وہی راز ہے باقی۔ سرکار جدا راز سے سرکار نہیں، سرکار جدا راز سے سرکار نہیں، اس راز سے سرکار جدا نہیں ہے۔ کوئی مدینے میں سرکار نہیں بیٹھے، کوئی عشق پہ رب نہیں بیٹھے، وہ تو یہاں پھر رہا ہے۔ قدر ملت کے آئینوں کا طواف، قدر ملت کے آئینوں کا طواف، پھر لے آئینہ درخش طواف، پھر لے آئینہ درخش طواف، تیرے ہونے کا آستان ولی، تیرے ہونے کا آستان ولی، کل جہاں کرتا ہے ولی کا طواف، کل جہاں کرتا ہے ولی کا طواف۔ راہ سلوک غیر دانی کے محل میں داخل ہو جانا، غیر دانی کے محل میں داخل ہو جانا، رب کے محل میں داخل ہو جانا اور رب کے رنگ میں رنگ جانا،
اور رب ہی ہو جانا، یہ تو ابتدا ہے، ابتدا ہے یہ، جس کی انتہا شریعت میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو راہ کی ابتدا ہے کہ قطرہ سمندر میں گیا تو سمندر ہو گیا، ایک ہی بار، بار بار نہیں۔ قدر منیر صاحب لالا کی زندگی، قدر منیر صاحب لالا کی زندگی، افتاد بندگی نہیں رحمت کی زندگی، افتاد بندگی نہیں رحمت کی زندگی، عشق رسول پاک میں مر کر جیا جیا، عشق رسول پاک میں مر کر جیا جیا، یہ راز بندگی ہے حقیقت کی بندگی، یہ راز بندگی ہے حقیقت کی بندگی، مطلع روح کو جہاں پیما نہیں ملا، مطلع روح کو یہاں پیما نہیں ملا، بالغ نوائے ابر ہے ابرار زندگی، بالغ نواہ ابر ہے ابرار زندگی، قوموں کے جاگنے کا طریقہ ولی کھلے، قوموں کے جاگنے کا طریقہ ولی کھلے، اس راج میں ہے راج کی سرتاج بندگی، اس راز میں ہے راز کی سرتاج بندگی، اللہ ولی کے روپ میں پھرتا نظر پڑا، اللہ ولی کے روپ میں پھرتا نظر پڑا، لولاک روح بن کے اتر آئی زندگی، لولاک روح بن کے اتر آئی زندگی، اپنا ہی حال کہتے ہیں سرکار دو جہاں، یہ ہے حال بیان ہو رہا ہے، وہ عقل کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہنا ہے، اپنا ہی حال کہتے ہیں سرکار دو جہاں، تلتی نہیں ہے عشق کی فرمان بندگی، یہ شریعت ہے جو مذمت اللہ ہے، تلتی نہیں ہے عشق میں فرمان بندگی، لیل و نہار کرتا ہے تو کس کی بندگی، رات دن جاگ رہا کوشش کری اللہ پھر بھی نہیں ملی ہے، اس کہتا لیل و نہار کرتا ہے تو کس کی بندگی، مل جا ولی میں کر لے گا یا تجھ کو بندگی، مل جا ولی میں کر لے گا یا تجھ کو بندگی، اوصاف در حمیدہ کا ثالث یہی تو ہے، اوصاف در حمیدہ کا ثالث یہی تو ہے، جملہ قیام خو سے بکھرتی ہے بندگی، جملہ قیام خو سے نکھرتی ہے بندگی، تیری کیا بندگی ہے نہیں کوئی بندگی، ظاہر تیری کیا بندگی ہے نہیں کوئی بندگی، بندہ ولی کا ہوتا ہے یا کر لے بندگی، بندہ ولی کا ہوتا ہے یا کر لے بندگی، بندے تو لاکھ پھرتے ہیں گمراہ ہوئے ہوئے، بندے تو لاکھ پھرتے ہیں گمراہ ہوئے ہوئے، رہبر کے ساحلوں سے گزرتی ہے بندگی، رہبر کے ساحلوں سے گزرتی ہے بندگی، اپنا طواف کرنے کی عادت ولی کو ہے، اپنا طواف کرنے کی عادت ولی کو ہے، لائق ترا طواف پیر ہے یہ جس میں بندگی، لائق طواف پیر ہے یہ جس میں بندگی، کعبے پہ فرض کرنا طواف ولی کا ہے، کعبے پہ فرض کرنا طواف ولی کا ہے، یہ عرش بھی طواف میں کرتا ہے بندگی، یہ عرش بھی طواف میں کرتا ہے بندگی، اوصاف زندگی کے نمایاں حبیب ہیں، اوصاف زندگی کے نمایاں حبیب ہیں، فرقان پہ جو غلبہ ہدایت ہے بندگی، فرقان پہ جو غلبہ ہدایت ہے بندگی، عاجز میں صرف ذات ہے سرکار کی پناہ، عاجز میں صرف ذات ہے سرکار کی پناہ،
اپنے نواسوں میں خود ہی کرتا بندگی، اپنے نواسوں میں خود ہی کرتا بندگی، عاشق ہوا ہوں ان کا میں یہاں کرتا بندگی، معشوق میرے یہ ہے ولی روح بندگی۔ یعنی جس کا اقرار خدا اپنی عبادت کرنے کا کرے وہ وجود کیا ہے؟ کہتا ہے میں بھی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے معشوق کی عبادت کرتا ہوں، تم کسی اللہ کی کرتے، میں اپنے معشوق کی کرتا ہوں، معشوق اولیاء کے روپ میں اپنا آپ بھی، جیسے اپنے آئینے میں چہرہ دیکھ کے اپنے آپ ہی ناچنا، اپنے آئینے میں چہرہ دیکھ کے اپنا ہی طواف کرنا، اپنے آئینے میں چہرہ دیکھ کے اپنے کو سجدے کرنے، یہ اپنی بندگی کرنا جو ہے، یہ کہتا ہے ہم اپنی بھی بندگی کرتے ہیں، تم ہماری بندگی کیسے کرو؟ تم بندگی ولی کی کرو، اور ولی کی بندگی بھی ہم ہی کرتے ہیں، ہم بھی اس کے بندے ہیں، تم بھی اس کے بندے ہو جاؤ۔ جب جس کا رب بندہ ہو گیا اس کے تمہیں بندہ ہونے سے کیا عرض ہے؟ خیالوں سے اونچا نظارہ ہمارا، خیالوں سے اونچا نظارہ ہمارا، مدد کی اصل سے پکارا ہمارا، مدد کی اصل سے پکارا ہمارا، سہارا ہمیں ہے سہارا سہارا، سہارا ہمیں ہے سہارا سہارا، دلوں سے جو دلبر نے ہم کو پکارا، دلوں سے جو دلبر نے ہم کو پکارا، ولی الشفیع مہرباں پھرنے والے، ولی الشفیع مہرباں پھرنے والے، نظارہ خدا کا ولی کا نظارہ، نظارہ خدا کا ولی کا نظارہ، ہمیں خوف ہی ایک ذرہ نہیں ہے، ہمیں خوف ہی، خدا کو کیا خوف ہوگا؟ ایک ذرہ نہیں ہے کہ روح ولی کا ہمادم نظارہ، کہ روح ولی کا ہمادم نظارہ، خدا کی تلاشوں میں واعظیاں پھرتے، خدا کی تلاشوں میں واعظیاں پھرتے، ہمارا نظارہ ہمیں ہے نظارہ، ہمارا نظارہ ہمیں ہے نظارہ۔ ان اللہ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ بیٹھا ہوں یہاں، اور چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ الحق مرن یہ ہے کہ میرے بندے زمین پر حق کہتے ہیں کہ سچی ہی بات کہنا مشکل سے مشکل، کہ سچی ہی بات کہنا مشکل سے مشکل، اور ولی سچ ہی کہتا ہے میں ہوں سہارا، ولی سچ ہی کہتا ہے میں ہوں سہارا، کہیں بیڑا ڈوبے صراطِ ولی ہیں، کہیں بیڑا ڈوبے صراطِ ولی ہیں، خدا کی یہ شکل مدد کا سہارا، خدا کی یہ شکل مدد کا سہارا، بچا لے قبر سے حشر میں ہی یہاں پر، قبر حشر کا کوئی جھگڑا ہی نہیں جب مرید ہو گیا وہاں، کوئی جانے کی کوئی فرشتہ ہی نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ روئی نہیں کھینچے گا۔ جیسے کہ کمیٹی کے کتے مر جاتے ہیں نا، کمیٹی کی ایریا میں آدمی مر جائے، کتے مر جائے، جو چیز مر جائے جاندار، اس کو کمیٹی والے اٹھا کے دفن کر دیتے ہیں۔ بہت سے جنازے ہی مر جاتے آدمی،
تو لاوارثوں کے جنازے کمیٹی والے اٹھا کے لے آتے، پھر ان کے پرچے ہوتے پھرتے ہیں، حساب طلبی ہوتی رہتی ہے کیسے مرا کیا ہوا، اور جس کا وارث ہو وہ کب اٹھانے دے گا؟ کوئی وارث والا اپنا جنازہ اٹھانے دے گا کسی کمیٹی والے کو؟ وہ تو کمیٹی کی شامت آ جائے گی۔ اس لیے لاوارث جنازے ہیں یہ ملاؤں کے، جو کہ فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے، نے پکڑ لیا وارنٹ آیا کہ چلو جی طلبی آئی ہے تمہاری، سمجھے بہت تم نے ظلم ستم کیے، مگر اولیاء اللہ طلب کرنے والے ہوں گے، طلبی کرنے والے ہوں گے، اور نبی طلب ہونے والے ہوں گے، نبی پیش ہونے والے ہوں گے، اولیاء اللہ سوال کرنا انداز ہوں گے، اولیاء اللہ خود اللہ ہوں گے، اور یہاں بھی اللہ ہے، تو آسانی سے اللہ کو مان لو، نہیں مانو گے تو معافی پھر ہمارے کے اسی بات کا سوال ہوگا، اور کوئی سوال نہیں ہوگا، گناہ ثواب کا کسی کو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہم زمین پہ پھر رہے تھے، ہم نے اب سچ بات کہی تھی تم سے، تم نے ہمیں انکار کر کے بھاگ گئے تھے، اور لوگوں سے کہا تھا ادھر مت جانا۔ اب اس کا جواب ہم اچھی طرح تم سے پوچھتے ہیں، آج آ جاؤ ہمارے سامنے، آج پر ہم بیٹھ کے یہ کام کریں گے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ رحمت کو کیا ضرورت، جو کھلا دیا تو کھلا دیا، کیا حساب لینے کی ضرورت؟ رحمت میں جو ہم نے پہن لیا تو پہن لیا، کیا حساب لینے کی ضرورت؟ رحمت میں جو خرچ کر دیا تو کیا حساب لینے کی ضرورت؟ رحمت کا نام تو وہ یہی ہے نا کہ اگر عشق میں یاد نے جو کر دیا خرچ تو کر دیا، حساب کا کیا سوال ہے؟ سوال جواب طلبی کا کیا سوال ہے؟ جواب طلبی مجرم کے اوپر پرچہ ہوا کرتا ہے، محبت کا پرچہ کوئی نہیں ہوتا، مجرموں پہ پرچہ ہوتا ہے، محبت کا نہیں ہوتا، اور اولیاء اللہ محبت کا گھر ہے، اور یہاں پرچے ورچے نہیں ہوا کرتے، یہاں فرشتہ اسرائیل روح بھی نہیں کھینچتا، وہ لاوارث میں کھینچے گا، یہاں تو پیر میں برزخ میں پہلے موت قبل انت قبل موت ہو گیا، وہ مرنے سے پہلے پیر کی خواہشوں میں لے کے فنا کر کے مر گیا، قطرہ سمندر میں وصول ہو گیا، اب قطرہ ہی نہ رہا تو کھینچے گا کون؟ جسم خالی پردہ کرنے کا نشان باقی ہے، وقت پر جب وقت آئے گا جسم خالی پردہ نشان کرنے کا نشان باقی ہے، ورنہ زندہ ہے ازل سے مرید میرا، ورنہ زندہ ہے ازل سے مرید میرا، مرید میری مراد ہے، میرا مقصد ہے، کیونکہ میں اس میں خود ہوتا ہوں، وہ مجھ میں خود ہوتا ہے، اس لیے آئینہ ساز میں خودی کارو کلام کر دیا، آئینہ ساز میں خودی کارو کلام کر دیا، جس کو دیا دل جمال عارف حال کر دیا، جس کو دیا دل جمال عارف حال کر دیا، وقت کا ملک کائنات مالک کائنات خود، وقت کا ملک کائنات مالک کائنات خود، اپنے ہلال نے ہلال آئین حال کر دیا، اپنے ہلال نے ہلال آئین حال کر دیا، بندہ بنا ہوا ہوں میں دیکھے کوئی نظر مجھے، سرکار فرما رہے ہیں، رب فرما رہی ہے، بندہ بنا ہوا ہوں میں دیکھے کوئی میری کوئی نظر، ایسا کلام از کلام خیر الکلام کر دیا، ایسا کلام از کلام خیر الکلام کر دیا، میرا نگاہ ناز میں کوئی جدا نہیں ولی، میرا نگاہ ناز میں کوئی جدا نہیں ولی، میں کو جو مار دے یہاں فلک کا راز کر دیا، میں کو جو مار دے یہاں فلک کا راز کر دیا، عشق کرے جو عشق سے عشق بنے وہ عشق میں، عشق کرے جو عشق سے عشق بنے وہ عشق میں، مالک کائنات نے
قالب راز کر دیا. مالک کائنات کیا روح ہے اور قالب راز ولی. مالک کائنات نے قالب راز کر دیا. ضم ہوا ہوں عاجزی نیر سازگر میں. ضم ہوا ہوں عاجزی نیر سازگر میں ہی ولی رونما کل کو نیاز کر دیا. میں ولی رونما ہوں، کل کو نیاز بند کر دیا. اب نیاز کی طلب نیاز مند ہے، اور روح روحانیت والے بے نیاز بے تما ہے. ایک واقعہ ہے، ایک آدمی سفر کو جا رہا قافلے کے ساتھ. اتفاق ایسا وہ قافلے سے بچھڑ گیا. تمام اس کا سرمایہ اور زر و مال قافلے کے ساتھ تھا، اور وہ قافلے سے بچھڑ گیا. اور بچھڑا بھی ایسا کہ وہ اس کے کنے نہ کھانے کو نہ پینے نہ کوئی پیسہ. اور قافلہ گزر گیا کہیں تک. اس پریشانی میں آخر چل چل کے پھر اس نے سوچا میں کہاں تک چلوں گا، یہ قافلہ کوئی آئے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اس منزل سے بھی کھو جاؤں کہ یہاں راہ پر تو بیٹھا رہوں. شاید تک پیچھے قافلے والے آئے تو میں ان کے ساتھ مل کے راہ پہ تو چلا جاؤں گا. یہ تو جنگل بے نوا ہے، کسی وادی میں بھی چلا گیا تو کبھی بھی نہیں، میں خود ہی گم ہو جاؤں گا. لہذا اس کو سمجھ یہ آئی کہ وہ انتظار پچھلے آنے والے کسی قافلے کے انتظار میں وہاں بیٹھ گئی. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ گزر گیا. اسے بھوک اور پیاس کی تڑپ بھی ستائے اور وہ مرنے کے قابل ہو، مگر قافلے کی کوئی گرد و نما، کوئی نشانی نظر نہیں ہے. جہاں قافلہ چلتا ہے تو کچھ پرندے اس کے اوپر چلتے ہیں، کیونکہ قافلے والے کچھ پھینکتے پھینکات چلتے ہیں تو پرندے اس انتظار میں اوپر چلتے ہیں، نشانی ہوتی ہے. مگر کوئی نشانی دور دور سے اسے قافلے کی نظر نہیں ہوتی. حتیٰ کہ یہ لب و دم ہو کے لمبا لیٹ گیا کہ اب میں تھوڑی دیر کا بس اب سانس ہے، بھوک اور پیاس سے لاغر ہو چکا ہوں، اب میری طاقت نہیں کہ میں ہل بھی سکوں. نا امیدی کا شکار ہو گیا. جب وہ نا امیدی کا شکار ہو گیا تو وہ عقیدے کا درست تھا، کسی کا مرید نہ تھا مگر وہ عقیدے کا درست تھا. لہذا اس نے اس کے ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ بڑی مدد کرتے ہیں. اگر میں رب کو پکاروں گا تو رب نے تو میرا قافلہ وافلہ نکال کے باہر کر دیا، مجھے الگ کر دیا. اب میری مدد صرف کوئی اولیاء اللہ ہی کر سکتا ہے. اس نے بے دھڑک ہو کے پکارا، مولا مشکل کشا علی شیر خدا المدد. اتنے لفظ پورے نظمے کے ایک دم سوار اس کے اوپر سر پہ بجلی کی طرف، اور کہا فوری اس کو منہ کھولا اور پانی دیا. جب پانی دیا تو اس کی آنکھ کھلی اور اس کو کھانے کا انتظام تھا. اسے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اس کو تسکین کہا کہ اب تو بچ گیا. اب کہنے لگے اے مسافر، اتنے جلدی آنے والے مسافر، تمہارا اسم مبارک کیا ہے؟ اتنے جلدی آنے والے مسافر، تمہارا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں تم نے کس کا نام لے کے پکارا تھا؟ تجھے یاد نہیں؟ تم نے کس کا نام لے کے پکارا تھا؟ تجھے یاد نہیں؟ اتنی سی دیر میں بھول گیا. مجھے علی مرتضی شیر خدا کہتے ہیں. میں مولا علی، مدد کرنے والا علی. اگر تو رب کو پکارتا تو قسم ہے اپنی شیر خدا کی عظمت کی، اللہ کے قسم کی، اپنی شیر خدا ہونے کی عظمت کی قسم کھا کہتا ہوں تو کتے کی موت ہو کے مر جاتا.
پتہ نہیں کیا ہو کے مر جاتا، مگر تو نے اولیاء سے مدد مانگی تو بچ گیا، اور جا ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ فوری اس نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد کہا جا ابھی جنتی، اور توجہ دی، وہیں روح کھینچی کہ تیرا مسکن بھی یہی ہو گیا کامیاب۔ خدا کے پکارنے والا نامراد ہو جاتا، ولی کو پکارا تو کامران ہو گیا اور صحت یاب ہو گیا، یعنی صحت جاویدانی عطا ہو گئی، یعنی منتقل ہو گیا۔ ان کے اب دنیا میں بھی ٹھوکرا نہ تھا، جو سفر تو گیا، اب تیرا آستانہ بھی نہیں ہے، لوگ آتے رہیں گے، پھول چڑھاتے رہیں گے، تیری ولایت چمکتی رہے گی۔ اور یہ اللہ کی ولایت پردہ کرنے کے بعد چمکتی ہے، اور یہ اللہ کے وجود کی حقیقت جب معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کیا تھا، اور یہ اللہ کے حال کے کلام کئی بھی بات جب معلوم ہوتی ہے کہ کیا کہہ گئے، جب وہ پردہ کر لیتے۔ زندگی میں تو کہتے ہیں جی جیسے ہم ایسے، یہ پتہ نہیں یہ کیا بکتے، یہ تو تکبر کی بات کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا خاصان حق کون ہے۔ مستقل مجاز کو پرواہ نہیں، جو قائم پختہ ہاتھ ولی کا تھام لیا اور کوئی شے بیچ میں نہیں لایا، تو صرف اس کا مقصد محبت پیر ہے، خالی پیر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نہ پیر تم سے سوال نہیں کرتا تو پیر سے تم کو سوال کرنے کی امید رکھتے، پیر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا تو پیر سے کیوں سوال کرنے کی امید رکھتے۔ غیری سماجدہ کوئی نہیں، غیری سماجدہ کوئی سما نہیں، تیرا مجاز میں ہی ہوں، تو ہی کا راز میں ہی ہوں، تیرا مجاز میں ہی ہوں، تو ہی کا راز میں ہی ہوں، تجھ سے جدا خدا کوئی نہیں، تجھ سے جدا خدا کوئی نہیں، لا کا سبق میں لا الہ کیسی نفی ہے لا الہ، لا کا سبق میں لا الہ کیسی نفی ہے لا الہ، خود کو مٹا دے پیر میں تیرا جسم نہیں، خود کو مٹا، کیا اچھا سبق دے رہا ہے میرے سب کا، خود کو مٹا دے پیر میں تیرا جسم نہیں، سمجھے تو پیر کو جسم، روح کو جان روح بر، سمجھے تو پیر کو جسم، جب نہیں ہو جائے تو جان لے میں نہیں تو میرا وجود شیخ کا وجود میرا وجود، اور پیر کو جانے تو جسم، جانے جسم جدا نہیں، تجھ سے ولی جدا نہیں، کہ جانے جسم جدا نہیں، تجھ سے ولی جدا نہیں، غیر پکارتے کسے جو کہ خدا کہیں نہیں، غیر پکارتے کسے جو کہ خدا کوئی نہیں، ہاں کہ ولی کی ذات ہوں اس سے جدا کوئی نہیں، جو عشق پہ خدا کو پکارتے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی نہ ہوگی۔ تیرا ہی آئینہ میں ہوں، آئینہ بنا بھی میں، تیرا ہی آئینہ میں ہوں، آئینہ بنا بھی میں، اس سے جدا کوئی ہوتا نہیں، اس سے جدا کوئی ہوتا نہیں، جس میں ولی کی ذات ہے ذات نبی کی ساتھ ہے، جس میں نبی کی ذات ہے ذات نبی کی ساتھ ہے، ایسی ہی ساتھ میں ملے جو کہ جدا نہیں، ایسی ہی ساتھ میں ملے جو کہ جدا نہیں، ایک ہی تجلی میر ہے جس میں ولی فقیر ہے،
ایک ہی تجلی میر ہے جس میں ولی فقیر ہے، کوئی خیال کیا کرے اس سے جدا نہیں نہیں، کوئی خیال کیا کرے اس سے جدا نہیں نہیں، نقشہ علم عاجزی میری وفا کوئی کرے، نقشہ علم عاجزی میری وفا کوئی کرے، مجھ سے دغا کرے کوئی ہرگز نہیں نہیں نہیں، مجھ سے دغا کرے کوئی ہرگز نہیں نہیں نہیں، جو بھی دغا ولی سے ہو اس کی بنا نہیں نہیں، ختم ہی ہو گیا، دونوں جہان میں ختم ہو گیا، جو بھی دغا ولی سے ہو اس کی بنا نہیں نہیں، جو کہ وفا ولی سے ہو اس کی فنا نہیں نہیں۔ کیا صاف میرے سرکار پیارے باتیں کرتا ہے، یہ اشتباہ کی بات کرنے کی نہیں، یہ ہم نے سامنے بات کرنی۔